عید کی قربانی کرے یا اپنے قریبی رشتہ دار کو علاج کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے سر، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہونے لگ گیا۔ آپ اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالیے گا کہ عید کی قربانی کرے یا اپنے قریبی رشتہ دار کو علاج کے لیے قربانی کی رقم دے دے، کیا کرنا چاہیے ایسا؟ اس میں ساتھ یہ بھی جوڑ لیجیے گا جیسا اکثر ہم کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم قربانی نہیں کر رہے، ہم کسی کا علاج کرا رہے ہیں، جیسے اس میں پوچھا قربانی نہیں کر رہے، اس رقم سے ہم کسی کو کوئی چیز بنوا کے دے رہے ہیں، ثواب کا کوئی اور ذریعہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ سوچ درست ہے؟ تفصیلاً بتائیں پلیز۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے، یہ خون بہانا یہ بھی مقصود ہے، جانور ذبح کرنا بھی مقصود ہے، اور اسے خود کھانا کھلانا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے دین کے اندر اس کا حکم آیا ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب اس بنیاد پر یہ کرنا کہ اس دفعہ ہم نے قربانی کے پیسوں سے کسی کو کام شروع کرانا ہے، کسی کو اور کام کرنا ہے، یا ویسے ہی اس کی مدد کرنی ہے، یہ سوچ سراسر نادرست ہے۔ کیونکہ یہ اس طرح کے جو موارد ہوتے ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس کے لیے شریعت نے عام صدقے کا حکم دیا ہے، عام خیرات کا حکم دیا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرو۔ اچھا، کسی کو کام شروع کرانا ہے تو قربانی کے پیسے ہی اس کے لیے رکھے ہیں، اس کو اور پیسے دے دو، کوئی تعاون کر کے اس کے لیے اور سلسلہ چلاؤ۔ اب جو متعین سوال ہے نا کہ ایک طرف بیمار ہے، رشتہ دار ہے، بیمار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، اس کے علاج کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور ایک طرف قربانی ہے۔ آپ علاج اس کا کوئی ذریعہ بن بھی نہیں رہا، نہ حکومت کر رہی ہے، نہ اس کے اپنے جو رشتہ دار ہیں، حالات مواقف نہیں ہیں اس کے۔ تو اس صورت میں یہ دونوں اعمال نیکی کے اعمال ہیں۔ اس میں اہل علم نے یہ بتایا ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے، کہ اگر اس صورت میں ہم اس بیمار کا علاج کر دیں تو یہ اولا ہے بنسبت اس کے کہ ہم قربانی کریں۔ متفق ہیں اس پر علماء ہاں کرام۔ جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قربانی سنت موقدہ ہے، اور اس بندے کا علاج جو ہے یہ واجب کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ آپ پر متعین ہو گیا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا پڑوسی ہے، کوئی اور علاج کرنے والا ہے نہیں، تو اب بنسبت اس کے کہ ہم قربانی کریں، ہم اس کو پیسے دے دیں، یہ جواز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں جی ہاں یہ کیا جا سکتا ہے، ہاں جی، صورتحال یہ ہے، اس میں اجازت ہے، اس میں اجازت، باقی صورتوں میں نہیں کہ ثواب کا یہ کام کر لیا جائے۔ جی، اور ویسے بھی سر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف عید قربان کا انتظار کرتے ہیں، ہاں جی، وہ گوشت صرف سال کے اسی حصے میں کھا سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، حالات وہ نہیں ہے، مہنگائی آپ کو پتہ ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تعاون کر دیں غریب کا فلان کا، یہ گوشت کے ذریعے سے جو تعاون کیا جا سکتا ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے نہیں۔ پیسے تو ایک شخص کو مل جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، بچوں پہ نہ خرچ کرے، بیوی پہ نہ خرچ کرے، لیکن اگر آپ نے قربانی کی اور اس پڑوسی کے گھر کافی سارا گوشت بھیج دیا تو وہ آگے فروخت تو نہیں کر سکتا، انہوں نے کیا کرنا، پکانا ہی ہے، تو جب پکائے گا تو وہ اس کی بیوی کھائے گی، بچے کھائیں گے، اور سارے گھر والے کھائیں گے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ بات تو سچ ہے لیکن کڑوی ہے۔ سر ایسی بھی روایات ہمارے یہاں پہ پنپ رہی ہیں، ہمارے سامعین ناظرین اس چیز کو بڑی اچھی طرح فالو بھی کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ معاشرہ ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی تعداد اچھے لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، کبھی برے لوگوں کی تعداد اس موقع یا بات کے حوالے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی سر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ لوگوں نے گوشت اکٹھا کر کے باقاعدہ بیچا ہے، اور پھر وہی گوشت بعد میں مختلف جگہوں پہ پکوان میں لوگوں نے ہوٹلز میں کچھ عرصے بعد، کچھ ہفتوں بعد استعمال کیا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ عید کا گوشت وہ گوشت ہے جو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک سال بعد کھانے کو نصیب ہوگا گوشت، جو سال بھر نہیں خرید سکتے۔ ایک کویسچن اور سر یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ عید قربان کے پیسوں کو، جس طرح ابھی یہ ہم نے ثواب کا ایک کام، نیکی کا کام ہے کسی کی زندگی صحت کے لیے، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج پہ بار بار اللہ نے استطاعت دی ہے، جاتے ہیں روٹین میں، ہر سال جاتے ہیں، ان کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے سال یہ حج پہ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے بار بار نہ جائیں، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، کوئی نیکی کا کام کر دیں، کسی کے گھر کے حالات ٹھیک کروا دیں۔ کیا یہ سوچ بھی درست ہے؟ یہ سوچنا اس کے اندر تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر اضطرار کی حالت ہے
ہنگامی حالت جس کو کہتے ہیں یہ ہے، غربت بہت بڑھ چکی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا بھوک کی وجہ سے شدت میں ہے، سختی میں ہے، تو ایسی صورت میں نفلی حج کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا یہی موقف ہے کہ جب صورتحال یہ ہو، اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے، غریب ہیں، وہ بھی زندگی جی رہے ہیں اور وہ اس حج کے پیسوں سے کوئی بڑی تبدیلی آئے گی نہیں، تو حج ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، یہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کر لیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں فقر کو، غربت کو اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی جو ہے وہ لوہے کی زنگ کو۔ تو یہ خود ایک مقصود ہے، لہذا اس کے اندر یہ جو سوچ ہے کہ عام صدقہ بھی ادھر کر لیا کرو، وہ نہیں۔ حالانکہ صدقے کے بہت سے موارد ہیں، بہت سے ذرائع ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق تم یہ کہو کہ ان غریبوں کے ساتھ مدد کرو، جی، ان لوگوں کو یہ چیزیں، یہ غریب اور یا بیمار لوگ، یہ صرف ان مواقع پہ یاد آتے ہیں جب حج کا موقع ہوتا ہے یا قربانی کا موقع ہوتا ہے، لیکن جب اپنی انہوں نے شادی کرانی ہوتی ہے اور شادی پر جو اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، فضول اخراجات، وہاں پر پھر غریب یاد ہی نہیں رہتا۔ اچھا موبائل خرید رہے ہوتے ہیں، جو موبائل 20-30 ہزار کا موبائل جو ہے نا جو کام کرتا ہے، وہ جو ہے نا وہ چھوڑ کے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا موبائل وہ خریدتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو، تو وہی 2 لاکھ روپے تم کسی غریب کو دے دو، وہ ایسا نہیں کرتے۔ جی